بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وأصلی وأسلم وأبارک علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى وقادۃ التقى اما بعد وقال علیہ الصلاۃ والسلام طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال علیہ الصلاۃ والسلام انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دو موقع ایسے ہیں کہ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، حد کو توڑ دیتا ہے۔ ایسے دو موقع ہیں، ایک تو بہت زیادہ غمی کا موقع ہو تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، نہ منانا چاہیے ایسا غم منا دیتا ہے، قرآن کو، حدیث کو اور نبی کے طریقوں کو بھول جاتا ہے، ایک غم کے موقع پر ہوتا ہے۔ اور دوسرا موقع خوشی کا موقع ہے کہ اس میں بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، نہ کرنے کے کام کر بیٹھتا ہے، یا تو جہالت کی بنیاد پر کرتا ہے، یا غفلت کی بنیاد پر کرتا ہے، یا لاپرواہی کی بنیاد پر کرتا ہے، یا کوئی سماج کے دباؤ کی وجہ سے کر دیتا ہے۔ بہرحال دو موقع میں انسان آپے سے باہر ہوتا ہے۔ اللہ ہم کو ہر موڑ پر، ہر موقع پر نبی کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشی کے حالات ہوں، سنگین حالات ہوں، غمی کے حالات ہوں، آپ کے طریقے کو اول نمبر پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میں نے حدیث پڑھی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب یہاں کھڑین کے لوگوں کے یہ ہوگا کہ بھئی کیا ہر کھڑین کا آدمی مولوی بن جاوے، ہر کھڑین کا آدمی جو ہے سبا کا قاری بن جاوے، ہر کھڑین کا آدمی مفتی بن جاوے؟ تو بہت مشکل کام ہے، مفتی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہر کھڑین کا آدمی حافظ بن جاوے، یہ مطلب نہیں حدیث کا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، یعنی اتنا علم کہ ایک مسلمان اسلامی زندگی گزار سکتا ہے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کو فرض ہے۔ نمبر دو، ایسی زندگی کہ اگر کوئی موقع پیش آوے تو اس میں نبی کا طریقہ اپنا سکتا ہے، اور اپنانا ضروری ہے، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو نکاح نہیں کرنا ہے تو نکاح کے مسائل سے واقف ہونا اس کو ضروری نہیں ہے، لیکن اب کسی کو نکاح کرنا ہے، نئی دلہن کو اپنے گھر میں لا کے بسانا ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے اس کے، کہ دلہن کو لاؤں گا، نکاح کروں گا، اس کے آنے والی کے کیا حق ہیں، اس کے آنے کے بعد میرے والدین کے کیا حق رہیں گے، کس طریقے سے مجھے گزر بسر کرنا ہے ان کے ساتھ میں۔ نئی دلہن جو آ رہی ہے، بیوی بن رہی ہے، اس پر بھی علم حاصل کرنا فرض ہے، شوہر پر بھی اور عورت پر بھی۔ جا رہی ہوں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، میں کیسے ادا کروں گی، وہاں جا رہی ہوں، ساس بہو کے، نندوں کے کیا حقوق ہے، یہ ضروری ہے۔ ابھی کوئی ٹیوشن لیتا نہیں ہے، اور اتنے بہانے بناتے ہیں کہ جواب دینے والا تھک جاوے، کیونکہ بہانے جو اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور جواب دینے والا ہتھیار ڈال دے گا۔ کسی انسان کو جب کوئی کام نہ کرنا ہو تو بہانے بہت بناتا ہے۔ سہارنپور میں ہمارے حضرت کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب کے کچھ ذکر میں کمی تھی، حضرت نے نصیحت کی بھی آپ کے ذکر میں کمی ہے، ذکر کرو۔ انہوں نے بہانہ بنایا۔ پھر کچھ سنتوں میں کمی تھی، پھر بہانہ بنایا، حضرت نے پھر سمجھایا، پھر بہانہ بنایا، حضرت نے مختصر جواب دے دیا، نبی کے طریقے جو ہیں وہ عذر اور بہانوں کے لیے نہیں ہیں، عمل کے لیے۔ 2.5 گھنٹے کا بیان 1 منٹ میں کر دیا۔ نبی کے طریقے عذر بہانوں کے لیے نہیں، عمل کے لیے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ نکاح کرنا، نکاح کی علم حاصل کرنا فرض ہے، کیسے اس کو نبھانا ہے زندگی بھر، اس کے کیا حقوق ہیں۔ بیوی پر علم حاصل کرنا فرض ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں،
شوہر کی بہنوں کے کیا حقوق ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. 2-3 گھنٹے بھی انسان اگر ٹیوشن لے لے ہوئے علم حاصل کرے تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو لینا نہیں ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک آدمی کو تجارت کرنی نہیں ہے تجارت، تو اس کے لیے تجارت کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. مجھے ابھی تجارت کرنی نہیں ہے، ابھی اتنی عمر تو ہو گئی ہے، آگے کیا تجارت کریں گے، آخرت کی تیاری کریں. تجارت کرنی نہیں ہے تو تجارت کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اب بزنس کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، تجارت کا علم حاصل کرنا، نالج لینا، ٹیوشن لینا ضروری ہو گیا. کون سی تجارت کروں گا؟ نبی کا طریقہ ہوگا. کون سی تجارت کروں گا؟ بے فاسد ہو جائے گی. کون سی تجارت میں بیاج اور سود آ جائے گا جو ایمان کو برباد کر دیتا ہے، حلال روزیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے. ہمارے علاقے میں ایک میمن برادری کے آدمی تھے، تو ان کو کچھ تجارت کچھ بڑا کرنا تھا، یا اپنے تجارت میں ٹکنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ تھوڑا بیاج لے لوں تاکہ میرا بزنس چھوٹا نہ ہو جائے، بڑا ہے. تو بہت سمجھایا، مانتے نہیں تھے. ہمارے حضرت کو بہت مانتے تھے. سہارنپور گئے، کیا حضرت سے پوچھ لو، مشورہ لے لو، اگر اجازت دے تو آپ لینا بیاج. حضرت کے پاس گئے، حالات سامنے رکھے، ایسے ایسے حالات ہیں، پہلے میرے ایسے ایسے حالات تھے، اب میں تجارت کو برقرار رکھنے کے لیے سود تھوڑا لینا چاہتا ہوں، میں تھوڑے دنوں میں بھر دوں گا تو لے سکتا ہوں. بہترین جواب دیا. اللہ عمل کرنے کی توفیق دے، سمجھ دے. سمجھنے کوئی آدمی تیار ہو تو سمجھ میں آتا ہے. 2 آدمی بات نہیں سمجھ سکتے کبھی بھی. ایک تو وہ آدمی جو پہلے سے طے کر لے کہ مجھے سمجھنا ہی نہیں ہے، تو اگر بہترین سے بہترین سمجھانے والا آئے گا تو بھی وہ نہیں سمجھے گا. اور ایک وہ آدمی جو بالکل ہی بے سمجھ ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال انہوں نے حالات رکھے. حضرت نے کہا نہیں بھائی، سود مت لینا، آئے گی منحوس چیز، آپ کے پاس جو مال ہے حلال مال کو بھی کھا جائے گی. حضرت وہ آئے گا تو الٹا حلال مال ہے اس کو بھی آ کر کے کھا جائے گا وہ. اللہ ہم کو عقل سلیم دے. بہرحال اسی طریقے سے کسی آدمی کو انگوٹھی پہننی ہی نہیں ہے، علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے انگوٹھی کا کہ کیسی انگوٹھی ہو کیا ہے، لیکن اگر انگوٹھی پہننا چاہتا ہے علم حاصل کرنا ضروری ہے. پہننے سے پہلے کس طریقے سے پہنوں گا تو نبی کا طریقہ ہوگا، کس طریقے سے نبی کا طریقے سے ہٹ جاؤں گا. نہیں پہننی ہے کچھ نہیں، مباح کام ہے، کوئی سنت تو ہے نہیں، فرض تو ہے نہیں. انگوٹھی پہننا مباح ہے، پہن سکتا ہے، لیکن اب پہننی ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کون سی انگلی میں ہم پہن سکتے ہیں، کتنی انگوٹھیاں پہن سکتے ہیں، کتنے گرام کی ہو تو پہن سکتے ہیں، سونے چاندی اور جھوٹی کوڑی انگوٹھی پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں، چاندی کی ہی پہن سکتے ہیں. سب علم حاصل کرنا ضروری. ابھی دنیا کے کاموں میں کوئی اندھیر کھاتا چلاتا نہیں ہے، لیکن دین کے کام میں اندھا دھند اندھیر کھاتا چل رہا ہے، گویا مرنے کے بعد حساب دینا ہی نہیں. عام طور سے دیکھا جاتا ہے انگوٹھیاں پورا ہاتھ بھر دیتے ہیں، اور جو ہے ایسی انگلی میں انگوٹھی پہن لیتے ہیں کہ وہ نبی نے منع فرمایا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتختم هذه وهذه واشار الى السبابة والتي تلیها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ میں اس انگلی میں انگوٹھی پہنوں اور اس انگلی میں انگوٹھی پہنوں، اور یوں کہہ کر کے آپ نے شہادت کی انگلی اور اس سے متصل انگلی پر اشارہ فرمایا اس کی طرف کہ یہ 2 انگلیوں میں انگوٹھی نہیں پہن سکتے. اس میں بھی الٹا طریقہ، نبی نے منع فرمایا اسی میں پہنو. یہ الٹا وبال ہوا. نہ پہنتے تو کچھ نہیں تھا، پہن کے وبال، اور وبال بالا وبال. ایک تو پہنا اور نسبت نبی کی طرف کی کہ نبی نے فرمایا، ایسا فرمایا تھا، تو ایک تو گناہ ہوا الٹی سلٹی انگلیوں میں انگوٹھی پہنی. دوسرا وبال یہ ہوا کہ نبی کی طرف جھوٹی نسبت کی. کتنی آخرت برباد ہو رہی ہے ابھی، یہ اندھیر کھاتے سے ہو رہی ہے. اگر کسی آدمی کو مہندی لگانی نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے، اگر لگانی ہے علم حاصل کرنا ضروری ہو جائے گا. کہاں مرد ہو تو کہاں مہندی لگا سکتا ہے،
سر میں لگا سکتا ہے نہیں، داڑھی میں لگا سکتا ہے نہیں، ہاتھوں میں لگا سکتا ہے نہیں، علم حاصل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ کہاں لگا سکتے ہو، کہاں نہیں لگا سکتے، علم حاصل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ نہیں لگانی ہے کچھ بھی نہیں، مہندی لگانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لگانا ہے تو نبی کا طریقہ فرض ہو جائے گا۔ یہ ابھی عام طور سے بہت سی مرتبہ یہاں آنا ہوا تو دولہوں کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو خدا کی پھٹکار کی بات ہوئی۔ ہمارے علاقے میں عورتیں لگاتی ہیں، یہاں پتہ نہیں مرد لگاتے یا عورتیں بھی لگاتی اور مرد بھی لگاتے، عورتوں کے ہاتھ دیکھے نہیں، اللہ غیر محرم کے ہاتھ دیکھنے سے بھی بچاوے۔ نظر جو ہے ابھی بہت بری ہو گئی ہے سب کی، بد نظریوں سے اللہ بچاوے۔ لیکن ہمارے علاقے میں عورتیں لگاتی ہیں، ایسا دیکھا کہ مرد بھی مہندی لگاتے ہیں، تو عورتوں کا کام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی، جو مرد ہے وہ عورت کی مشابہت اختیار کرے، اور جو عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے اس پر خدا کی پھٹکار اور لعنت ہے۔ کہاں جائیں گے ہم؟ خدا کی لعنت اور پھٹکار آئی۔ بھئی یہ کوئی نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیائی فائدہ ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ اس نے مہندی لگائی ہے تو سلامی اس کو 1,00,000 روپے دے دو، اور مہندی نہیں لگاتا ہے تو 50 روپے دینا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا کی پھٹکار لے لی، کتنا یعنی عقلیں ماری گئی ہماری۔ حدیث میں آتا مرد عورت کے جیسا بنے۔ تو مرد کو تو مہندی لگانا ہاتھ میں کسی صورت میں جائز نہیں، حرام ہے مردوں کو، کیونکہ عورت کی مشابہت ہے۔ مرد کو اللہ نے مرد بنایا، اس کی مردانگی کا اظہار ہونا چاہیے، عورت پنا آنا ہی نہیں چاہیے کسی بھی طریقے سے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، یہاں پر مہندی لگا دیتے ہیں اور ظلم یہ کرتے کہ سنت ہے، تو ڈبل وبال ہوا، تو گناہ کیا اور گناہ کو نبی کی طرف منسوب کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، وبال بالائے وبال۔ اللہ ہم کو عقل سلیم، قلب سلیم عطا فرمائے۔ مجھے کہا تھا دھوپ ہے، بیان 5-7 منٹ مختصر کرنا، جب زبان جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ بس چلتی ہے تو چلتی ہی رہتی ہے۔ اللہ ہم کو اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا مجمع جوان بچے کھڑے ہیں، سب طے کریں کہ ہم جو بھی طریقہ اپنائیں گے، طریقے میں گھسنے سے پہلے علم حاصل کر لیں گے، نالج لے لیں گے۔ نالج لینے کا آسان طریقہ ہے، کوئی مفتی سے پوچھ لے بھئی اس طرح کے مجھے کرنا ہے، تجارت کس طرح کروں، مہندی لگانی ہے تو کون لگائے، عورت لگائے مرد لگائے، مرد داڑھی میں لگا سکتا ہے، سر میں ہاتھ میں بھی لگا سکتا ہے، نہیں لگا سکتا، پوچھ لے۔ اب دوسری بات ہے، یہ بچے ابھی نکاح پڑھنے جا رہے ہیں، ان کا نکاح ہو رہا ہے، اللہ مبارک فرمائے، تو اچھی نیت کر لے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نکاح کا کام بہت اچھا کام ہے، تو اچھا کام ہے۔ اگر اچھی نیت سے نکاح کریں گے ثواب ملے گا، کوئی نیت نہیں ہوگی نکاح میں نہ ثواب ہوگا نہ گناہ ہوگا، بری نیت ہوگی تو وبال ہو جاتا۔ کوئی بھی اچھا کام ہے، اگر برا کام ہے، برا کام، تو اس میں کوئی اچھی نیت کرے تو بھی وبال ہوتا ہے۔ اچھا کام ہو اور اچھی نیت ہو تب ثواب ملتا ہے۔ ابھی نکاح میں چونکہ نکاح کرنے جا رہے ہیں، نبیوں والا کام ہے اور بہت ہی اچھا کام ہے، تو بچے نیت کر لے ہوئے تاکہ ثواب ملے۔ بغیر نیت کے بھی نکاح پڑھیں گے، ہو جائے گا نکاح، بالکل نکاح ہو جائے گا، یہ ثواب نہیں ملے گا۔ نیت کر لیں گے تو نکاح کا ثواب بھی ملے گا۔ نیت جو ہے ہر عمل کی ایک تو عام نیت ہے، سمجھ میں نہ آوے تو بس اتنی نیت کر لے بھائی رضا الہی کی نیت کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت ایک مرتبہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے بڑے حضرات ان کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی کامل اور عارف باللہ بھی تھے، اور بہت بڑے پوری دنیا کے بڑے محدث تھے وہ۔ تو وہ ایک مرتبہ ان کو دعوت آئی سہارنپور کہ بخاری شریف ختم کرنے کے لیے ہمارے یہاں تشریف لیا، بخاری ختم کرا ہے، معمولی چیز ہے۔ تو حضرت نے انکار کر دیا، بہت دعوت دی۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ باندھوی سادات میں سے تھے، اللہ کے ولی کامل تھے، ان کے پاس سفارش لے کے وہ آدمی گئے، حضرت کو دعوت دے رہے، آپ فرما دے تو حضرت آئیں گے، ہمارے یہاں نہیں آ رہے ہیں۔ تو قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ نے کہا بھائی دعوت دے رہے ہیں تو آپ بخاری کے ختم کے لیے چلے جاؤ۔ دیکھو سمجھنے کی بات ہے۔ حضرت نے کہا کہ 1,000 کلومیٹر دور دعوت آتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا لمبا سفر کروں، کیا نیت کروں، بغیر نیت کے سفر کر لوں، اتنا لمبا سفر وہ بھی بغیر نیت کے، کچھ سمجھ میں نہیں رہا کیا نیت کر کے جاؤں۔ قاری صاحب نے کہا آپ چلے جاویں اور یہ نیت کر لے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے بخاری کے ختم کے لیے جا رہا ہوں، کوئی سفر
बगैर नियत के नहीं। हम एक मरतबा कुछ उलमा थे हमारे साथ एक जगह हमारे इलाके में दावत आई। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। दावत आई 50-55 किलोमीटर, तो उलमा को ले लिया 4-5 साथ में, चलो मेरे साथ दावत में। गाड़ी चली होगी बस 100-200 कदम, वालिद साहब ने कहा ठहरो भाई, अरे मौलवियों मेरे साथ आ रहे हो, आप लोगों ने क्या नियत की है? सब ने सच बोल दिया, कोई नियत नहीं की, अभी अंधाधुंध काम हो रहा है, कोई नियत नहीं की। अरे अल्लाह के बंदो, ये नियत करते कि दावत कबूल करना सुन्नत है इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो ये दीनी सफ़र हो जाता। अभी ऐसे सफ़र होगा लेकिन दीनी नहीं होगा। ये नियत करो कि कोई दावत देवे तो दावत कबूल करना सुन्नत है इसलिए मैं दावत में जा रहा हूँ, दीनी सफ़र हो जाता। अंधाधुन अगर माही से यहाँ बाड़मेर में आ जाऊँ, खड़ी ना आ जाऊँ, कोई नियत ही ना हो, तो बस गाड़ी में बैठे आए और गोश्त खाए और मज़े लेके चले गए। और ये नियत करे दावत कबूल करना सुन्नत है, पूरा रास्ता राह खुदा वाला हो जाएगा, अल्लाह के रास्ते, अल्लाह का रास्ता हो जाएगा। मौत आएगी राह खुदा की आएगी। बहरहाल बच्चे नियत एक तो ये करे अल्लाह के रज़ा की, और आम तौर से हर इबादत की एक ख़ास नियत भी होती है। निकाह में 3 नियतें होनी चाहिए। पहली नियत इत्तिबाए सुन्नत, दूसरी तकसीर उम्मत, और तीसरी तहसीन नफ्स। समझ में नहीं आया होगा। पहली तो ये नियत करें इत्तिबाए सुन्नत, हम इसलिए निकाह कर रहे हैं कि हमारे नबी का फरमान है इसलिए निकाह कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमारी उम्र अब 20-21 साल 22 साल हो गई है, अब अगर हम निकाह नहीं करेंगे तो कोई ताना देगा कि यार इतनी बड़ी उम्र हो गई अब क्यों निकाह नहीं कर रहे हैं, कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है, कोई कमाता नहीं है, क्या है बच्चे में कोई फॉल्ट है, कोई जोड़ा नहीं मिल रहा, ये ताना देगा इसलिए नहीं, ये सब ये आलतू फालतू चीज़ें हैं। हम इसलिए निकाह कर रहे हैं कि नबी का फरमान है, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलियतज़व्वज, ऐ जवानों की जमात, तुम में से जो भी आदमी घर बसाने की ताकत रखता हो तो निकाह कर ले। नबी का फरमान है इसलिए निकाह कर रहा हूँ। दूसरी नीयत तकसीर उम्मत, इसलिए निकाह कर रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में खूब इजाफ़ा हो। तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, ऐसी औरतों से शादी करो जो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखने वाली हो, जिसके पेट से बच्चे ज़्यादा होने वाले हों, ताकि तुम्हारी कसरत की वजह से दूसरी उम्मतों पर मैं फ़ख्र करूं कि मेरे मानने वाले जन्नत में ज़्यादा जा रहे हैं। तीसरी नीयत तहसीन नफ्स, इसलिए मैं निकाह कर रहा हूं कि आज तक मेरी ज़िंदगी गुज़री वो गुज़री, कभी इधर नज़र दौड़ गई, कभी इधर नज़र दौड़ गई। बदनज़री की बीमारी अभी कितनी फैली है, बेहयाई बेपर्दगी भी बहुत फैली। इस इलाके की हया शर्म मशहूर थी, जनाजा मिल रहा, पूरी दुनिया में हया शर्म निकल चुकी है। बदनज़री की बीमारी आम हो गई है, कभी इधर नज़र दौड़ी, कभी इधर नज़र दौड़ी, कभी पता नहीं क्या क्या ख़यालात में भटकता रहता था। आज से तय करता हूँ कि अपनी नफ्स और शर्मगाह की मैं हिफाजत करूँगा। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज, ऐ जवानों की जमात, तुम में से जो भी आदमी घर बसाने की ताकत रखता हो तो निकाह कर ले। तो निकाह में 2 ख़ासे हैं, एक आँखों को निगाह को पस्त कर देता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। ये निकाह के 2 गुण और ख़ासे हैं। तो हमारे बच्चे 2 नियत कर लेवे, इत्तिबाए सुन्नत, तकसीर उम्मत और तहसीर नफ्स, फिर निकाह पढ़ा लेते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।